بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے اہل و عیال تمام صحت و تندرست ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا احمد، آپ کے چینل ویلینٹ پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، کل رات کو ایک انہونی ہوئی جو خاص طور پہ پنجاب اور کے پی کے ساتھ یا فیڈرل کیپٹل کے ساتھ کی گئی، اور وہ تھا نیٹ کا بند ہونا۔ انٹرنیٹ اچانک سے بند ہو گیا تقریباً رات کو 11:30 پونے 12 بجے کے درمیان، اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے لیے وہ بند رہا۔ چیمگوئیاں شروع ہو گئیں سب طرف کہ شاید عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ونیگالا پہنچ گئی ہے، اس لیے نیٹ بند کیا ہے تاکہ لوگوں کے رابطے ختم ہو جائیں، کیونکہ کل شام سے یہ بات سرگزشت تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں اینڈ پہ ہوا ہو گئیں، اور وہ کیوں ہوا ہوئیں؟ یہ بیسیکلی فالٹ پی ٹی سی ایل کی وجہ سے آیا، کیونکہ پاکستان میں بیسک نیٹ پرووائڈر آپ کا پی ٹی سی ایل ہے، جو تمام کمپنیز کو انٹرنیٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ جتنی بھی آپ کی انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں یا موبائل نیٹ ورکس کے ذریعے آپ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ان سب کو انٹرنیٹ بیسیکلی پی ٹی سی ایل ہی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور پی ٹی سی ایل کی مین فائبر آپٹک جو سکھر کے اندر موجود تھی وہ ڈیمیج ہو گئی وہاں پہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے۔ 3-4 دن پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، ان کی لائن پہلے بھی ڈیمیج ہوئی تھی، ابھی پھر یہ لائن سکھر میں پانی فلڈ ہونے کی وجہ سے ان کا جو کنٹرول روم ہے اس میں پانی چلا گیا، وہاں پہ شارٹ سرکٹ ہوا اور انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ منقطع ہو گئیں، پورے پنجاب کی، کے پی کے کی اور کیپٹل کی۔ یہ سب سروسز پی ٹی سی ایل کی طرف سے بند ہو گئیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ہنگامی بنیاد پہ انتظام کر کے بحال کر دیا۔ تو یہ تو عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جو خبریں تھیں کہ جی ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، تو یہ کرنے جا رہے ہیں، تو وہ کرنے جا رہے ہیں، یہ تو سب قیاس آرائیاں تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب 3 دن کی تو راداری ضمانت کے اوپر ہیں، اس دوران کو تو ان کو کوئی گرفتار کر ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی ان کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، عوام آج بھی ان کے دروازے پہ کھڑی ہے، وہ کہتی ہے پہلے ہم، اس کے بعد عمران خان۔ تو اس معاملے میں تو یہ ساری باتیں ہوائیں۔ ناظرین، جو رات کو کل ایک اہم بات ہوئی، جو ساری ڈیٹیل سامنے آئی، میڈیا پہ بھی آیا، اور وہ تھا شہباز گل کے پارلیمنٹ لاجز کے اندر موجود کمرہ نمبر 206، جو شہباز گل کے زیر استعمال تھا۔ کل اسلام آباد پولیس نے رات گئے وہاں پہ ریڈ کی، اور وہاں سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جس کے بارے میں کہنا بہت ہی مشکل بات نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، جب چھاپے کے لیے تیاری کی گئی تو اسلام آباد پولیس باقاعدہ اپنے ساتھ میڈیا ٹیمز لے کے گئی، اس کے اندر تمام بڑے بڑے چینلز کے نمائندے تھے، لیکن ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایسے صحافیوں کو ساتھ لے جایا گیا کہ جو آپ کہہ لیں کہ صرف گورنمنٹ کے حمایتی ہیں، پی ٹی آئی کے حمایتی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو لے جایا گیا، ایسی بات بھی سننے میں آئی۔ لیکن وہاں پہ تمام میڈیا چینلز موجود تھے، ان کی موجودگی میں وہ کمرہ کھولا گیا، اس کمرے کی تلاشی لی گئی، اور اس کمرے کی تلاشی کے درمیان کیا کیا چیزیں برآمد ہوئیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جی وہاں سے ایک امریکن ساختہ پستول برآمد ہوا جس کو کلاگ کہتے ہیں۔ وہ امریکن پسٹل ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان میں یا دنیا میں سیکیورٹی ایجنسیز یا جو حفاظت پہ مامور لوگ ہیں یا کچھ پرسنل جو اپنے استعمال کے لیے لوگ رکھتے ہیں سیفٹی کے مطابق، وہ پسٹل لوگ رکھتے ہیں کہ وہ بہت ریلائبل سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق کہ وہ رشین میڈ تھا، رشین بھی اسلحہ بہت ریلائبل ہے، لیکن شہباز گل صاحب کا اس بارے میں کہنا یہ تھا کہ وہ پسٹل میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ میرے یہاں پہ، کیونکہ میرے بعد سیکیورٹی اہلکار میرے رہ رہے ہیں، میرے ملازم اس کمرہ استعمال کر رہے تھے، ہو سکتا ہے ان کا ہو۔ خیر، پولیس نے اسلحہ اپنی تحویل میں لے لیا، اس کے اوپر ایک ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی ہے فی الحال شہباز گل کے اوپر، لیکن اگر اس کا لائسنس ان کے سیکیورٹی اہلکار کے نام پہ یا کسی کے نام پہ برآمد ہو جاتا ہے تو وہ ایف آئی آر شہباز گل کے اوپر سے ختم ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری چیز جو برآمد ہوئی وہ تھی ایک لال رنگ کی ڈائری۔ لال رنگ کی ڈائری، شہباز گل صاحب کا کہنا یہ کہ یہ بھی میری نہیں ہے، یہ میرے بعد میرے کمرے میں لائی گئی ہے، یہ میری بلانگنگز میں شامل نہیں ہے۔
اچھا تیسری چیز جو برآمد ہوئی وہ ان کا والیٹ تھا، اس کمرے سے برآمد ہوا. اس کا والیٹ جب برآمد ہوا اس کے اندر سے ان کے آئی ڈی کارڈ، ان کے پارلیمنٹیرین کارڈ، پھر ان کا پاسپورٹ وہاں سے برآمد ہوا اور دیگر چیزیں ان کے جو والیٹ کے ساتھ موجود تھی وہ برآمد ہوئیں. اس پہ بھی شہباز گل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ والیٹ تو میری گرفتاری کے وقت میری گاڑی میں موجود تھا، یہ یہاں کیسے لایا گیا، یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جس جگہ میں اپنا پاسپورٹ رکھتا ہوں یہ وہاں پہ میرا پاسپورٹ یہ وہاں نہیں ہے، یہ اپنی جگہ سے چینج، میرے بعد کسی نے کمرے میں آ کے چھیڑخانی کی ہے. یہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے کلیئرلی سب کو یہ بات انہوں نے کی. اچھا اس کے بعد ایک سمارٹ فون بھی ملا. اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جس پہ تشویش پائی جا رہی ہے تمام سوچنے والوں کے، تمام سمجھنے والوں کے ذہنوں میں، وہ ہے وہاں سے ایک سیٹلائٹ فون کا ملنا. پارلیمنٹ لاجز ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ جہاں پہ کبھی سگنلز کا پرابلم نہیں ہوتا، تو ایسی جگہ کے اوپر سیٹلائٹ فون کا ملنا ایک اچنبھے سے کم نہیں ہے. اور اس کا اظہار ہمارے کئی صحافی دوست بھی اپنے پروگرامز میں کر چکے ہیں کہ سیٹلائٹ فون کا ملنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگر اس کا کوئی کنیکشن شہباز گل صاحب کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بنے گا، بہت بڑا کوسچن مارک ہے شہباز گل کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر بھی، کہ ایک پی ٹی آئی کا ایسا لیڈر، ایسا رہنما جو عمران خان صاحب کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، اس کے کمرے سے سیٹلائٹ فون کا برآمد ہونا. کیونکہ سیٹلائٹ فون نارملی یا تو کوئی بہت بڑے بزنس مین یوز کرتے ہیں، یا پاکستان کے اندر یہ تخریب کاری کے معاملات میں یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کنیکشن پاکستان کی کسی کمپنی سے نہیں ہے، یہ سیٹلائٹ کے ذریعے ورلڈ اوور لنکڈ ہوتا ہے. اور تو پاکستان میں اگر تمام موبائل نیٹ ورکس بند بھی کر دیے جائیں تو یہ فون چلتا رہتا ہے. یہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ سگنل موجود نہ ہو کسی بھی نیٹ ورک کے، سیٹلائٹ فون ہر جگہ آپریٹیبل ہے اور ہر جگہ کام کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے شہباز گل کے اوپر اور ان کے کمرے سے ملنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ. اب پولیس جو اپنی تفتیش پوری کرے گی، کل تک کا ریمانڈ ان کے پاس ہے، پولیس کے پاس، کل تک وہ کیا پیش رفت کرے گی تو یہ تو پولیس ڈیٹیل اب ساری معزز عدلیہ میں ہی بتائے گی. اچھا ناظرین، جب تلاشی ہو گئی اس کے بعد شہباز گل صاحب کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، میڈیا کے سامنے وہ آئے، ان سے سوالات کیے گئے، جس میں سے ایک اہم سوال یہ تھا کہ کیا آپ پہ جنسی زیادتی ہوئی، جس کا اظہار عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا. تو جس پہ شہباز گل صاحب نے کہا ہاں. تو ناظرین میرے خیال میں کسی بھی شخص کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں، لیکن اگر اس کی عزت مجروح کی جائے تو وہ بیچارہ اندر سے ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اور ہماری معزز عدلیہ سے یہ درخواست ہے، خاص طور پہ جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ذرا غور کیا جائے کہ کسی کو برہنہ کرنا اور اس کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا کون سے قانون کے مطابق جائز ہے. حقیقت اگر دیکھی جائے تو یہ کام سی آئی اے امریکہ نے شروع کیا تھا اپنے سنگین مجرموں کے خلاف، کہ ان کے کپڑے اتار کے ان کو ٹھنڈی جگہوں پہ یا برف کی سلوں کے اوپر ان کو لٹایا جاتا تھا، ایک طرح کی سزا ان کو دی جاتی تھی. یہ کام اگر پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے تو کس کی ایما پہ کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم.